السلام علیکم بچوں، میں ہوں آپ کا آن لائن ٹیچر شیخ مظفر شیخ بلال، ضلع پریشد اردو پرائمری اسکول اوراد، تعلقہ جنوبی سولاپور، ضلع سولاپور۔ پیارے بچوں، آپ نے اردو کے بہت سارے شاعروں کے نام سنے ہوں گے۔ میں آپ کو یہاں پر کچھ شاعروں کی تصویریں دکھاتا ہوں، آپ کو ان کے نام بتانا ہے۔ یہ کون سے شاعر ہے؟ بولو بچوں۔ شاباش، یہ شاعر علامہ اقبال ہے۔ یہ کون سے شاعر ہے؟ شاباش، ویری گڈ، یہ شاعر کا نام مرزا غالب ہے۔ یہ کون سے شاعر ہے بچوں؟ یہ شاعر کا نام بولیے، شاباش، یہ شاعر کا نام شفیع الدین نیّر ہے۔ ویری گڈ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت چہارم کا مضمون اردو کا سبق نمبر 8 شفیع الدین نیّر، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ سبق نمبر 8 شفیع الدین نیّر۔ تم ہر روز اسکول میں یہ دعا پڑھتے ہو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ دعا ایک بڑے شاعر نے لکھی ہے، ان کا نام علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے دوسری نظمیں بھی لکھی ہیں۔ بچوں کے لیے بہت سی نظمیں اور کہانیاں لکھنے والے ایک شاعر ہوئے ہیں، جن کی ایک بہت پیاری نظم باغ کی سیر تم نے بھی پڑھی ہے۔ آؤ آؤ باغ میں جائے دل بہلائے۔ اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام شفیع الدین نیّر۔ ہم تمہیں ان کی زندگی کے حالات سناتے ہیں۔ ان کا پورا نام محمد شفیع الدین اور ان کے والد کا نام محمد حکیم الدین تھا۔ نیّر ان کا تخلص ہے۔ تخلص اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو شاعر خود اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے ہیں۔ شفیع الدین نیّر علی گڑھ کے ایک قصبے اتراولی میں سن 1903 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے یہیں کے ایک دینی مدرسے میں حاصل کی۔ وہ 7 ہی برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ایک رشتہ دار کے یہاں علی گڑھ بھیج دیا۔ وہاں گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ علی گڑھ میں رہ کر نیّر صاحب میں تعلیم حاصل کرنے کی امنگ اور شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ کچھ دنوں بعد والدہ کی اجازت سے وہ پڑھنے کے لیے دہلی چلے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ اس وقت میرے پاس صرف 5 پیسے اور ایک جوڑا کپڑا تھا۔ میں دہلی میں اپنے خرچ کے لیے کچھ محنت مزدوری کر لیتا اور کبھی کبھی اخبار بھی بیچتا تھا۔ دہلی میں رہ کر نیّر صاحب نے کتابت بھی سیکھی۔ ایک دن جامع مسجد کے امام صاحب نے ان سے پوچھا، کیا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ شفیع الدین کے تو من کی مراد پوری ہو گئی۔ امام صاحب نے انہیں دہلی کے ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ خوب محنت سے پڑھنے کی وجہ سے وہ اپنی جماعتوں میں پہلے درجے سے کامیاب ہوتے۔ ان کی فیس معاف ہو گئی اور انہیں اسکالرشپ بھی ملی۔ شفیع الدین نیّر دہلی میں کئی جگہوں پر رہے۔ اپنے گزارے کے لیے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ انہیں جو رقم ملتی اس میں سے وہ کچھ روپے اپنے والدہ کے خرچ کے لیے بھی بھیجتے تھے۔ سخت محنت اور تکلیف کی زندگی گزارتے ہوئے انہوں نے اردو اور فارسی کے امتحانات اول درجے سے کامیاب کیے۔ وہ دہلی کے ایک اسکول میں مدرس ہو گئے۔ 65 برس کی عمر تک وہ اس اسکول میں پڑھاتے رہے، پھر انہیں وظیفہ مل گیا۔ شفیع الدین نیّر ایسے شاعر تھے جنہوں نے صرف بچوں کے لیے نظمیں اور کہانیاں لکھی۔ ان کی نظموں اور کہانیوں میں بھوت پریت اور جنوں پریوں کی باتیں نہیں ہوتی۔ انہوں نے جو کچھ لکھا بچوں کی عادتوں کو سنوارنے اور انہیں نیک بنانے کے لیے لکھا۔ 10-12 سال کی عمر کے بچے بڑے شوق سے ان کی نظمیں اور کہانیاں پڑھتے ہیں۔ نیّر صاحب نے ایک بار کہا تھا، مجھے بچوں سے بہت محبت ہے، میں ان کی تعلیم
اور تربیت کے لیے لکھتا ہوں۔ میری نظمیں پڑھ کر بچے بوڑھے سبھی کہتے ہیں کہ میں بچوں کے لیے لکھتا رہوں۔ نیّر صاحب کے سینے میں بچے کا سا دل تھا۔ وہ اتنے معصوم تھے کہ کبھی کبھی ان کی باتیں سن کر لوگ ہنس دیا کرتے تھے۔ وہ بچوں کی سی باتیں کرتے اور بچوں کی طرح ہر وقت خوش رہنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو وہ جگہ جگہ ان کا ذکر کرتے۔ وہ وقت کے بڑے پابند تھے۔ ایک بار انہیں ایک جلسے کی صدارت کے لیے جانا تھا۔ وہ گھر سے وقت پر نکلے۔ راستے میں ایک صاحب مل گئے اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں دیر ہونے لگی، اس لیے نیّر صاحب وہاں سے جلسے گاہ کی طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ میزبان بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نیّر صاحب ٹھیک وقت پر جلسے میں پہنچ گئے تو میزبانوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ شفیع الدین نیّر نے بچوں کے لیے 70 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ان میں نظموں کی کتابیں بھی ہیں اور کہانیوں کی بھی۔ بچے آج بھی بڑے شوق سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی کتابیں پڑھتے اور مزہ لیتے ہیں۔ نیّر صاحب کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان محنت اور لگن سے علم حاصل کرے تو ایک اچھا اور کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ بچوں سے پیار کرنے والے اس شاعر کا انتقال 30 جنوری 1978 کو دہلی میں ہوا۔ بچوں، اس سبق میں کچھ نئے الفاظ آئے ہیں جس کے معنی اس طرح ہے: قصبہ، دیہات، کتابت یعنی خوشخط لکھنا، وظیفہ یعنی سرکاری نوکری ختم ہونے کے بعد ملنے والی ماہانہ رقم۔ بچوں، اس کے بعد ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1: والد کے انتقال کے وقت نیّر صاحب کی عمر کتنی تھی؟ اس کا جواب اس طرح ہے: والد کے انتقال کے وقت نیّر صاحب کی عمر 7 برس کی تھی۔ سوال نمبر 2: اپنے گزارے کے لیے نیّر صاحب کیا کرتے تھے؟ جواب: اپنے گزارے کے لیے نیّر صاحب محنت مزدوری کرتے اور کبھی کبھی اخبار بھی بیچتے تھے۔ سوال نمبر 3: اگر کوئی نیّر صاحب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو وہ کیا کرتے؟ جواب: اگر کوئی نیّر صاحب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو وہ ان کا ذکر جگہ جگہ کرتے تھے۔ سوال نمبر 4: نیّر صاحب نے بچوں کے لیے کتنی کتابیں لکھی؟ جواب: نیّر صاحب نے بچوں کے لیے 70 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ سوال نمبر 5: نیّر صاحب کی زندگی کے حالات سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جواب: نیّر صاحب کی زندگی کے حالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان محنت اور لگن سے علم حاصل کرے تو ایک اچھا اور کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ سوال نمبر 6: نیّر صاحب کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب: نیّر صاحب کا انتقال 30 جنوری سن 1978 کو دہلی میں ہوا۔ بچوں، اس کے بعد میں اس سبق کے مختصر جواب ہے۔ مختصر جواب لکھیے۔ نیّر صاحب کی وقت کی پابندی کا واقعہ بیان کیجیے۔ جواب: نیّر صاحب وقت کے بہت پابند تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انہیں ایک بار ایک جلسے کی صدارت کے لیے جانا تھا۔ وہ گھر سے وقت پر نکلے۔ راستے میں ایک صاحب مل گئے اور ان سے
باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں دیر ہونے لگی، اس لیے نیئر صاحب وہاں سے جلسے گاہ کی طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ میزبان بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نیئر صاحب ٹھیک وقت پر جلسے میں پہنچ گئے تو میزبانوں نے اطمینان کی سانس لی۔ اس واقعے سے نیئر صاحب کی وقت کی پابندی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد بچوں، اس سبق کی خالی جگہ ہے۔ سبق کی مدد سے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ ایک بہت ہی پیاری نظم خالی جگہ تم نے بھی پڑھی ہے۔ اس کا جواب ہے باغ کی سیر۔ خالی جگہ 2، نیئر ان کا خالی جگہ تھا۔ اس کا جواب ہے تخلص۔ خالی جگہ نمبر 3، دہلی میں رہ کر نیئر صاحب نے خالی جگہ بھی سیکھی۔ اس کا جواب ہے کتابت۔ اس کے بعد میں بچوں لکھیے کہ ذیل کے جملے صحیح ہے یا غلط۔ جملہ نمبر 1، نظم لب پہ آتی ہے دعا نیئر صاحب کی لکھی ہوئی ہے، یہ غلط ہے۔ جملہ نمبر 2، نیئر صاحب کا پورا نام محمد شفیع الدین تھا، یہ صحیح ہے۔ جملہ نمبر 3، امام صاحب نے انہیں علی گڑھ کے ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا، یہ صحیح ہے۔ سوال نمبر 4، وہ دہلی کے ایک اسکول میں مدرس ہو گئے، یہ بھی صحیح ہے۔ بچوں آپ کو غور کرنا ہے، غور کر کے بتائیے شفیع الدین نیئر کی کون سی خوبی آپ کو زیادہ پسند آئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو آپ کی بیاض میں صفحہ نمبر 28 پر کے اس سبق کے تعلق سے اس سبق کے متعلق جو خالی جگہ ہے اور سوالات ہے آپ کو آپ کے بیاض میں لکھنا ہے۔